کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی یہ کہانیاں، یہ قصے، کیا یہ صرف ماضی کی باتیں ہیں یا ان میں آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں؟ ہم آدھی اور دی ہے اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ ہم کوشش کریں گے کہ قدم بقدم چلیں، آسان زبان میں اور دل کی گہرائیوں سے اس کے معنی سمجھیں۔ جی ہاں، اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور وہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی قسط آپ تک فوراً پہنچے۔ تو منصوبہ یہ ہے کہ ہم صورت بصورت چلیں گے۔ کوشش ہوگی کہ روحانی وضاحتیں ہوں، زندگی سے جڑی مثالیں ہوں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں غور و فکر کرنے اور کچھ معنی تلاش کرنے میں مدد دیں۔ بالکل، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورت القصص کی۔ القصص یعنی کہانیاں۔ جی، کہانیاں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی کردار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں طاقت، ایمان، کمزوری اور اللہ پر توکل کی ایک لازوال داستان ہے۔ صحیح کہا، اور شروع میں ہی جیسے آپ نے ذکر کیا فرعون کا تکبر ہے، وہ کیسے طاقت کے نشے میں تھا، لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا اس نے۔ جی، بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا، بیٹوں کو مار ڈالنا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، مطلب طاقت کا اتنا غلط استعمال۔ اور وہیں اللہ کا منصوبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بالکل، کہ وہ کمزوروں کو اٹھانا چاہتا ہے، انہیں رہنما بنانا چاہتا ہے، زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ عجیب واقعہ ہے، والدہ کا اللہ پر توکل، وہ صندوق، دریا۔ جی، اور پھر فرعون کے اپنے محل میں ان کی پرورش ہونا، اور پھر معجزانہ طور پر والدہ سے دوبارہ مل جانا، یہ سب اللہ کے وعدوں کی سچائی دکھاتا ہے۔ پھر جب وہ جوان ہوئے، انہیں علم و حکمت ملی، لیکن وہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، وہ غیر ارادی قتل والا۔ ہاں، وہ بہت اہم نکتہ ہے، اس میں ان کی بشری کمزوری نظر آتی ہے، ان کی ندامت، اللہ سے فوری معافی مانگنا۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام تھا، اور ایک طرح سے وہ نسلی تعصب، عصبیت کا گناہ بھی تھا۔ اور وہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ گاروں کی، ظالموں کی مدد نہیں کریں گے۔ جی، یہ اپنی غلطی سے سیکھنے اور توبہ کی اہمیت بتاتا ہے۔ پھر انہیں شہر سے نکلنا پڑتا ہے۔ مدین کا سفر۔ ہاں، وہاں وہ کنویں پر دیکھتے ہیں کہ 2 خواتین ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ ہاں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ان کے والد سے ملاقات ہوتی ہے جو غالباً حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور بزرگ، اور وہاں ان کی شادی ہوتی ہے، ایک معاہدے کے تحت کہ وہ 8 یا 10 سال خدمت کریں گے۔ جی، یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور ہر حال میں اللہ پر ان کا بھروسہ دکھاتے ہیں۔ اور پھر وہ بڑا لمحہ آتا ہے، کوہ طور پر وہ آگ دیکھتے ہیں، قریب جاتے ہیں اور آواز آتی ہے، انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ وہیں انہیں معجزات ملتے ہیں، عصا اور ید بیضا، اور حکم ملتا ہے کہ جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیں، یہاں بھی ان کی بشریت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا گھبراتے ہیں، اپنے بھائی ہارون کی مدد مانگتے ہیں کہ وہ زیادہ فصیح ہیں۔ ہاں، کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور انہیں طاقت اور غلبے کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ پھر فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے، اس کا انکار، اس کا تکبر، وہ جادوگری کا الزام لگاتا ہے۔ اور وہ حامان سے کہتا ہے نا کہ ایک مینار بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ جی بالکل، یعنی سرکشی کی انتہا۔ تو انجام وہی ہوا جو ہونا تھا، وہ اور اس کا لشکر سب غرق ہو گئے، ایک عبرتناک انجام۔ اس صورت میں ایک اور بڑا قصہ بھی ہے، قارون کا۔ ہاں، قارون، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، لیکن اسے اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، دنیا میں اپنا حصہ لو لیکن احسان کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر وہ کہاں ماننے والا تھا؟ نہیں مانا، اور اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اصل طاقت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکبر کا انجام برا ہے۔ اور یہ بات بھی کتنی اہم ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، مگر ہدایت نہیں ملی۔ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ سورت ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، قیامت کا دن، مشرکین سے سوال، ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی۔
جی، اور حتمی پیغام وہی توحید کا ہے کہ ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، فیصلہ اسی کا ہے اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے جسے معاد کہتے ہیں۔ روشنی وحی کی دعا۔ اے اوشا، اے ظاہر کرنے والے، جس نے موسیٰ کے دل میں امید کی شمع روشن کی جب اس نے مقدس وادی میں پکار سنی۔ اے رحمان، اے رحم کرنے والے، جس نے غیر یقینی کی تاریک رات کے بعد تیری روشنی کے متلاشیوں پر واضح ہدایت نازل کی۔ ہماری روحوں کو ان لوگوں کی پکار سے جوڑ دے جنہوں نے موسیٰ کی طرح شک کے سمندر پار کیے اور غیر منصفانہ طاقت کے خلاف ایمان کا پرچم بلند کیا۔ ہمیں عطا فرما اے ابدی تاریخ کے رب بصیرت، تاکہ ہم ان دیواروں سے پرے دیکھ سکیں جو خوف ہمارے ذہنوں میں کھڑی کرتا ہے، ایک پرسکون دل تاکہ ہم ہر واقعے میں تیری وحی کے نرم لمس کو پہچان سکیں، ایک فرما بردار زبان تاکہ ہم خلوص سے تیری حمد کریں، اس حمد کی بازگشت میں جو مدین میں خاموشی کو توڑتی تھی۔ تیرا کلام کی روشنی ہماری روحوں میں جلی ہوئی مشل کی مانند ہو جو ہمیں ناانصافی کے پرپیچ راستوں پر رہنمائی کرے، ہمارے عزم کو مضبوط کرے تاکہ ہم مصیبتوں کا سامنا اس اعتماد سے کریں جو جانتے ہیں کہ تمام طاقت تجھ ہی میں ہے۔ ہماری سانس ہر آہ کے ساتھ اللہ کا نام لے اور ہماری آواز آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل بن جائے جب ہم تیری حمد گائیں۔ ثابت قدمی میں طاقت، ثابت قدمی میں طاقت۔ اے الحکیم، اے حکمت والے، جس نے موسیٰ کو آزمائشوں کے صحراؤں سے گزار کر ظالم پر فتح دلائی، ثابت قدمی میں طاقت۔ اے الجبار، اے زبردست، جو مغروروں کے دلوں کو لرزا دیتا ہے اور عاجزوں کو بلند کرتا ہے، ثابت قدمی میں طاقت۔ ہمیں وہ اٹل ثابت قدمی عطا فرما جو کھردرے پتھر کو ایمان کی یادگار میں بدل دے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ ہمیں موسیٰ کے صبر کی تقلید کرنے کی ترغیب دے جس نے قید اور ظلم برداشت کیا بغیر کبھی ڈگمگائے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہماری روحوں کو مضبوط کر جب زندگی کے طوفان ہماری امید کو دفن کرنے کا خطرہ پیدا کریں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں سچ بولنے کی ہمت پیدا کر یہاں تک کہ جب ارد گرد کی آوازیں خاموشی کے لیے پکاریں، ہمارے لبوں سے نکلے الفاظ ظلم کے خلاف دیوار بن کر اٹھیں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں جلی انصاف کی شمع کبھی نہ بجھے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اور تیری موجودگی کا یقین ہمارا قطب نما ہو جب ہم مصیبت کی وادیوں سے گزریں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کے اعمال جیسے موسیٰ نے اپنا عصا بلند کیا اور پانیوں کو چیر دیا، جہالت کے پردے کو پھاڑ دیں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اور ہمارا اتحاد وہ آلہ ہو جو عدم مساوات کی زنجیروں کو توڑ دے۔ انصاف اور اتحاد کا عہد، انصاف اور اتحاد کا عہد۔ اے العدل، اے انصاف کرنے والے، جس کے حکم نے ظالم کی سلطنت کو گرا دیا اور مظلوموں کو بلند کیا، انصاف اور اتحاد کا عہد۔ اے الواسع، اے سب سے بلند، جس کی بخشش ہر غلطی کو گھیر لیتی ہے اور جس کی سخاوت ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، انصاف اور اتحاد کا عہد۔ ہمیں پاکستان کی سرزمین میں اپنی رحمت کا وسیلہ بنا جہاں بھائی چارہ اور راست بازی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ضرورت مند بھائی تک پہنچنے کا جذبہ پیدا کر، ناانصافیوں کے خلاف لڑنے کا عزم پیدا کر جو ہمارے درمیان باقی ہیں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہر دعا تیرے ساتھ ہمارے عہد کی گواہ ہو۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، یکجہتی کا ہر اشارہ القصص میں نازل ہونے والی رحمت کی بازگشت ہو۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اور ہمارا اتحاد اختلاف سے بالاتر ہو، تنازعات کی بنجر زمینوں میں امن کے پھول کھلائیں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے الفتاح، اے نجات کے لیے کھولنے والے، ہمارے لیے مفاہمت کی راہیں کھول دے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے جڑے ہوئے ہاتھ اس قوم کے ہر کونے میں تیرے انصاف کا پرچم بلند کریں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اور اس زندگی کے اختتام پر ہم تیرے سامنے ایک متحد قوم کے طور پر کھڑے ہوں، مضبوط اور تیرے کلام سے روشن۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، آمین آمین۔ اس قسط کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے تفصیل ضرور دیکھیے گا۔ سورۃ القصص واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں جو بھی طاقت، اختیار یا وسائل ملے ہیں، ہم انہیں کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اللہ کرے کہ یہ ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ
اپنا یہ سفر جاری رکھتے ہیں۔